تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھایا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے آگے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود صوفے پہ بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں صاحب، کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ اچھا، میں تو ان سے ملنے آیا تھا، کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی ہیں گھر پہ؟ ہاں وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں، ان کو آپ کے آنے کا بتا دوں؟ ہاں بتا دیجیے۔ زلید کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑنے لگا۔ پھر ایک دم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر کچھ دیر تک وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کوہنی تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے وہ اسے بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور ان لمبی پھیلی ہوئی انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر پنجے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دے دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں، یوں لگ رہا تھا جیسے درخت بنجر ہے، سوکھا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں بھی یوں ابھری تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک بہت خوبصورت سیاہ اسٹرپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل ابھی سیاہ رنگ کا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں، اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کے چاروں لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کے بجائے اپنی جگہ پر اٹکے ہوئے تھے۔ زلید نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا، ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی اور چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں والے 3-4 قدم ہٹ گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ایک ٹنڈ منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی جان لیتا کہ وہ درخت نہیں ایک ہاتھ ہے۔ زلید نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ می نام سے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور مرد ہے یا عورت، مگر جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زلید خود بھی آرٹسٹ تھا اور کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحے میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈو بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر نے اس تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت مانند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لے کر زلید کے پاس آ گئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، زلید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نزہت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا زلید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زلید ان کی طرف مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا اسی وجہ سے۔ نزہت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔
کس نے بنائی ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ. آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں, میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں. زلیت نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی. قیمت کی بات مت کرو, تم لے جاؤ. نصرت نے کہا. نہیں ممی, یہ خاصی مہنگی ہے, میں اس طرح لے کر نہیں جاؤں گا. زلیت نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نصرت کہا اور نصرت اس کے قریب بیٹھ گئی. نہیں مہنگی نہیں ہے, بس کا فریم مہنگا ہے, وہ میں نے خریدنے کے بعد کروا دیا تھا, ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے. زلیت کو یقین نہیں آیا. اس نے ایک بار پھر اسی تصویر پہ نظر دوڑائی. آئی ڈونٹ بلیو اٹ, صرف 2000 روپے, اٹس کرائم. اس طرح کے آرٹ کو اس قیمت پر بیچنا, یہ کون احمق ہے؟ بہرحال ممی, اگر دوبارہ اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگ ہو تو پلیز آپ میرے لیے خرید لیجیے گا. ٹھیک ہے, میں یاد رکھوں گی. اب تم بتاؤ فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نصرت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا. اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی. اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا. سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو گیا, اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن, اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی. وہ بڑبڑائی. اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے وہ بہت بے چین لگ رہی تھی. کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی, ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی. بارش جب برسنا شروع ہو اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھی, اور نماز سے فارغ ہوتے ہی بارش بہت تیز ہو چکی تھی. دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئیں اور چیزیں اٹھانا شروع کر دیں. مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھلے بیٹھی رہی, اور ماما نے بھی اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں کہا, اور اب وہ کتاب بند کیے تلخی سے سوچ رہی تھی. یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے, پھر کیوں ان کی مدد کی جائے؟ انہیں خود ہی سمیٹنا چاہیے. کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا یہ سب کچھ کتنا ڈرونا ہے. مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پہ قابو پانے کی کوشش کی. اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا, اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھر لیں. اور پھر ہم جیسے کہ بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے خشکی کے انتظار میں, کب بارش رکے, کب پانی ڈھلے, کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہونے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں, جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کے جانا ناممکن. اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان, ورنہ میں اس لائق تو نہیں ہوں. اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری. برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا, پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی. وہ ان تمام بکروں کی گندگی سے اور ان کی آوازوں سے تنگ آ چکی تھی, جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی. بچپن میں وہ اسے اچھے لگتے تھے, وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی. شعور سنبھالنے کے بعد سے اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی. ان بکروں کا رنگ بدل جاتا مگر ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک رہتی. اب اسے مرغیوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھی. انہیں وہ برداشت کر لیتی تھی, ان سے اسے بکرے جتنی نفرت تو نہیں تھی مگر نفرت تھی, اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کرتی تھی اور کبھی کبھی گوشت بھی. اس کی واحد عیاشی نظریہ ضرورت. وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کرتی. ابھی تک اسے اس کی بلی کی آواز سنائی نہیں دی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی. بکرے کی طرح سے بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی. بعض اوقات اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی, بکرے سے, بلی سے یا مرغی سے. کون اس گھر پہ زیادہ بوجھ تھا, بکرا یا بلی؟ بکرا سال کم از کم ایک بار تو کام آتا تھا اور بلی تو کبھی بھی نہیں. اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں آ چکی ہیں. ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے بعد کوئی دوسری بلی خود بخود آ جاتی. اور ماما جان, اسے غصہ آنے لگا. اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی. وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرائی تھی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا. اب وہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے قابل نہیں تھی. وہ رینگ رینگ کے چلتی تھی اور ماما جان نے بجائے اسے چھٹکارا پاتی کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کرنے لگی. مریم کو متلی ہوتی تھی جب ماما کو وہ اس کی گندگی صاف کرتے دیکھتی. اسے حیرت ہوتی تھی کہ ماما کو گھن کیوں نہیں آتی. بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی ماما اتنی ہی بار صاف کرتی.
گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے میں پھینک دے۔ اسی 1 سال تک اس بلی کی دیکھ بھال ہوتی رہی اور ایک دن وہ مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا بنایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا۔ اس کا جی چاہا وہ سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو، میں، بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے سے برآمدے، غسل خانے اور صحن پہ مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، ٹی وی، ہیٹر، گیزر، کچھ نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو وہ کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوائی؟ مجھے تو حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا کر سکتے ہیں۔ دیے استعمال کر لیں، لائٹیں جلا لیں، مشعلیں روشن کر کے دیواروں پہ ٹانگ دیں۔ ماما خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی باتیں سنتی رہتی، اور اسے ان کی خاموشی سے نفرت تھی۔ وہ سکون سے چڑھتی تھی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ وہ ہتھیار ہیں جو اسے نیچا دکھانے کے لیے ماما استعمال کرتی ہیں۔ بارش مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش، اس کا دل چاہتا وہ اس موسم میں نہ کسی صحرا میں جا کے بیٹھے، جہاں پانی کا قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی نہ ہو، بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بھرے صحن اور محلے کی گلیوں سے گزر کے جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا۔ وہ کسی بھی طرح اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اس کے پاس ایک ہی حل تھا کہ جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہیں جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی اور اسے دل پہ جبر کر کے کالج جانا ہی پڑتا، اور تب وہ اپنے پائچوں اور شرٹ کے دامن پہ لگے کیچڑ پر دیکھتی، اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کرتا ہے، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو اس پر کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے قیمت کرتا ہے۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کی۔ وہ پوری طرح شرابور تھیں، ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے تھے، کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنا سر اور جسم کی گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور سوکھنے کے لیے چارپائی پہ پھیلا دیا۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھیں، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں برسا، اور ان کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا ہے نا؟ بارشوں کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے؟ انہوں نے پلٹ کر مریم سے پوچھا۔ ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھایا چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھ کر یہ بولا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دی۔ ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئیں، جسے انہوں نے چھت سے رستے ہوئے قطروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی۔ کئی سال پرانا یہ گھر، اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہو رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر بار برسات کے موسم میں ٹپکتی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سال سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پہ گارے کی لپائی کرتی۔ پہلے پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پہ بچھاتی اور اس شیٹ کے اوپر گارے کی لپائی کی جاتی تھی۔ تو اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح رستہ بنا ہی لیتا تھا۔ اس بار البتہ صرف ایک کونے سے برس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ اماں جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گارے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گوندتی رہتی تھیں۔ ان دنوں ان کے ہاتھ اور پاؤں کوہنی اور گھٹنوں سے کچھ نیچے تک ہر وقت کیچڑ سے لتھڑے رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گھن آتی رہتی تھی۔ ان دنوں ماما جان کو اگر اپنے پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تب بھی وہ تیار نہ ہوتی۔ اسے تب بھی ان کے صاف ہاتھ گندے لگتے تھے، اور ماما کو اس ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے وہ اس کے لیے روٹی پکانے کے بجائے بازار سے منگواتی تھی۔ کمرے میں چلتا ہوا پنکھا
اپنی کئی سالہ پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کے اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس با آواز پنکھے کی اتنی عادت تھی، اس کا خیال تھا اب اگر کسی ایسے کمرے میں اسے سونا پڑے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو شاید اسے نیند بھی نہیں آئے۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، صرف یہ بیہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اس نے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر کڑھ کر سوچا۔ بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت یہ چلتا ہوا پنکھا اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے۔